السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک میسیج موصول ہوا جس میں پوچھنے والے نے یہ کہا کہ مجھے آپ کوئی پہلے تو کہا میں اپنی یاد سیکھنا چاہتا ہوں، تو بہرحال میں نے اس سے متعلقہ اس کو میں نے جو میری ویڈیوز ہیں ان کے لنک میں نے بھی دے دیے، میں نے کہا ان ویڈیوز کو دیکھ لیں آپ۔ اور پھر اس نے کہا کہ جی نہیں، مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ پھر میرے ہاتھ سے بھی معجزے ظاہر ہوں۔ بہرحال انسان کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ ظاہر بات ایک بہت ہی بڑی جہالت پر مبنی سوال تھا اور بات پوچھی گئی تھی، اور یعنی یہ جو کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میرے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوں۔ اور ویسے بھی اکثر و بیشتر ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں کوئی بچ گیا یا کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج کی اس ویڈیو میں 3 چیزوں میں آپ کو فرق بتا دوں کہ جادو کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جادو کسی آدمی کے کچھ افعال اور اقوال کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص کچھ افعال کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی خرق عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادت سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی کام ظاہر ہو جانا۔ تو جادو میں کیا ہوتا ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ عمل کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک خرق عادت کہہ لیں یا غیر معمولی کوئی چیز جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے دراصل شیطانی قوتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے جادو۔ اس کے مقابلے میں دوسری جو چیز ہے وہ ہے کرامت۔ کرامت کسی اللہ کے نیک بندے یعنی ولی، اللہ کے دوست کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے اور اتفاقاً اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس میں اس ولی کا یا اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یعنی کرامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ولی یا کوئی بھی نیک انسان اللہ کا جس کو قرب حاصل ہے، اللہ کا مقرب ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اختیار سے جب چاہے کوئی کرامت دکھا دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے اتفاقاً خود بخود کسی اللہ کے ولی اور نیک انسان کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت یعنی غیر معمولی کام کا ہو جانا، اسے کہا جاتا ہے کرامت۔ تیسری چیز ہے معجزہ۔ معجزہ کہا جاتا ہے، معجزے کا ویسے لفظی معنی عاجز کر دینے سے اس کا مفہوم نکلتا ہے، تو معجزہ بھی دراصل خرق عادت یعنی کوئی عادت سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی چیز ہوتی ہے، غیر معمولی نوعیت کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کا ظہور اللہ کے حکم سے کسی نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ تو اب 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ معجزہ کسی آدمی یعنی عام انسان، چاہے وہ جو ہے جادو کی میں بات کر رہا ہوں، جادو کہتے ہیں کسی عام انسان کے ہاتھ پر اس کے کچھ عمل کرنے کے نتیجے میں، چاہے وہ شوب دبازی کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کسی بھی طریقے سے کوئی اپنے تجربے کے نتیجے میں یا کسی بھی طریقے سے کسی آدمی کے ہاتھ پر کچھ افعال کر کے یا کچھ پڑھ کر کسی چیز کا ظاہر ہونا اور اس کے پیچھے شیطانی قوتیں ہوں، اسے کہا جاتا ہے جادو۔ کرامت کہتے ہیں کسی خرق عادت غیر معمولی چیز کا کسی اللہ کے نیک انسان کے ہاتھ پر خود بخود ظاہر ہو جانا اتفاقاً اللہ کے حکم سے، اسے کہا جاتا ہے کرامت۔ اور معجزہ کہا جاتا ہے کہ خرق عادت یعنی غیر معمولی چیز کا کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونا۔ تو پتہ یہ چلا کہ معجزہ غیر نبی سے کبھی بھی کسی غیر نبی پر ظاہر نہیں ہوگا، کسی غیر نبی کے ہاتھ پر کبھی معجزے کا ظہور نہیں ہوگا۔ غیر نبی انسان کے ہاتھ پر کسی غیر معمولی بات کا ظہور ہو جائے، خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ اللہ کا نیک انسان ہے، ولی ہے، تو اسے ہم کرامت کہیں گے، نہیں تو وہ شعبدہ بازی ہوگی، کوئی چلاکی ہوگی، کوئی ہوشیاری ہوگی، کوئی جادو ہوگا، کوئی نظر بندی ہوگی، کچھ اس قسم کی چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ایک خلاصے کے طور پر اس میں یہ سمجھ لیں کہ خرق عادت یعنی عادت اور روٹین سے ہٹ کر جو غیر معمولی کام ہوتا ہے، کام کا ظاہر ہونا، اسے جادو کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے شیطانی قوتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ کرامت کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کے پیچھے رحمانی قوتیں ہوتی ہیں اور وہ اتفاقاً خود بہت اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے کرامت دکھا دے، ایسا نہیں ہوتا۔
جبکہ معجزہ جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جادو اور معجزے میں فرق کو یہ سمجھ لیں کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگروں نے جو لاٹھیاں یا رسیاں پھینکی تھیں تو وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھیں، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھیں، تو انہوں نے آنکھوں پر نظر بندی کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ نظر آ رہی تھیں اور باقی لوگوں کو بھی نظر آ رہی تھی، تو حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھیں، تبدیل نہیں ہوئی تھی، ان کی جنس جو ہے وہ رسیوں سے سانپ نہیں بنی تھی۔ لیکن معجزہ جو ہوتا ہے اس میں حقیقت چیز کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بنا تھا، تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اژدہا نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ ڈنڈا ہی تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ڈنڈا حقیقتاً تبدیل ہو کر اژدہا بن گیا تھا۔ تو یہ معجزے اور جادو میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جادو میں چیزوں کی حقیقت نہیں تبدیل ہوتی، معجزے میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور نقطے کی بات آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ کوئی شخص بڑے بڑے مطلب کرتب دکھاتا ہو، کوئی جادوگر ہو، جادو کرتا ہو، بڑے خرق عادت اور غیر معمولی کام کرتا ہو، تو وہ کر سکتا ہے اگر اس نے اس کی تجربہ کیا ہے، وہ سیکھا ہے جو بھی۔ لیکن اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر لے، یعنی حضور، ہمارا اس بات پر ایمان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور قیامت تک اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، لہٰذا اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر لے اور پھر وہ اگر کوئی اس قسم کی غیر معمولی خرق عادت چیزیں ظاہر کرنا چاہے، لوگوں کو اس قسم کی کرتب یا کچھ کر کے دکھانا چاہے، تو وہ نہیں دکھا سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں بھی دکھانا شروع کر دے اور دکھا سکتا ہوتا تو پھر لوگوں کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی اور لوگ کہتے دیکھو یہ نبی ہے واقعتاً اور معجزے بھی دکھا رہا ہے۔ اس لیے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس یہ علم ہے اور وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے غیر معمولی نوعیت کے جادو کے زور پر، لیکن اگر وہی شخص اگر خدا نخواستہ نبوت کا دعویٰ کر لے، اس کا وہ سارا علم اس سے چھن جاتا ہے اور وہ پھر کوئی بھی غیر معمولی نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے وہ کوئی اپنا معجزہ، یعنی جسے وہ کہہ سکیں اپنی زبان میں، سے کوئی غیر معمولی چیز نہیں دکھا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کوئی اس قسم کی کوئی کرتب شرطب، کوئی اس قسم چیزیں سیکھی ہوں کہ ہم جب نبوت کا دعویٰ کریں گے تو اپنے معجزے کے طور پر لوگوں کو دکھائیں گے، لیکن جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد وہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں دکھا سکے، کیونکہ اگر وہ دکھاتے تو پھر ظاہر بات ہے ایک عام انسان آزمائش میں پڑ جاتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کی چیزوں کو نہیں ہونے دیتا۔ ایک اور بات سب سے اہم یہ بھی سمجھ لیں کہ جادو عام طور پر جو ہوتا ہے وہ فاسق انسان کے ہاتھ، فاسق کہتے ہیں نافرمان، فسق نافرمانی کو کہا جاتا ہے، تو جادو عام طور پر جو ظاہر ہوتا ہے یا جو کرتے ہیں ظاہر ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کرامت جو ہے یہ کبھی فاسق انسان کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ کرامت کبھی بھی کسی فاسق انسان کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتی، کرامت ہمیشہ اللہ کے مقرب اور نیک اور متقی اور پرہیزگار بندے پر، جو اللہ کا ولی کہلانے کا، اللہ کا دوست کہلانے کا مستحق ہے، کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم چونکہ ظاہر کے مکلف ہیں، ہم کسی کے دل کے اندر نہیں جانچ سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے یا کتنا متقی ہے کیا ہے، یا کوئی تقوی کو ناپنے اور تولنے کا ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر یا پیمانہ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے معاملے میں ظاہر کے مکلف ہیں، لہٰذا ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ کوئی شخص اگر ظاہری لحاظ سے متقی پرہیزگار ہے، فاسق فاجر نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ پر اگر کوئی چیز ظاہر ہو غیر معمولی تو ہم اسے پھر ہم کرامت کہیں گے۔ اگر وہ ظاہری حلیے میں وہ فاسق ہے، فاجر ہے، تو پھر وہ جتنے مرضی چیزیں دکھائے وہ ساری شعبدے بازی کہلائیں گی، کرامت نہیں کہلائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی ہمیں ظاہری اعتبار سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہری اعتبار سے دیکھیں، شریعت نے ایک مسلمان کے لیے، ظاہر بات ہے ہمارا دین اور شریعت اور اسلام، اس میں ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے عملی طور پر وہ سارے چیزیں کر کے دکھا دی ہیں۔ لہٰذا ہم ظاہر کے مکلف ہیں، لہٰذا ظاہراً ہم دیکھیں گے کس شخص کو کہ اس کی اگر داڑھی ہے تو ہم کہیں گے کہ سنت کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یعنی جو چیزیں بظاہر نظر آنے میں وہ ایک متقی اور نیک انسان میں اور ایک اللہ والے میں ہونی چاہیے، وہ چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں اور پھر اس کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے کوئی غیر معمولی، تو پھر اسے ہم کرامت کہہ سکتے ہیں۔
ورنہ کوئی داڑھی منڈا شخص جس طرح کی ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں اور شو کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور لوگ ان کو بڑا ولی اور سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ ولی نہیں ہوتے۔ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں پر جو اس قسم کی غیر معمولی چیز ظاہر ہوتی ہیں، یہ کرامت نہیں ہوتی، یہ سارے کرتب ہوتے ہیں، شعبدے بازیاں ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔